نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ صدق اللہ مولانا العظیم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبی مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قوم فرعون پر کتنی مرتبہ عذاب الہی آئی، یہ موضوع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، بے شک ہم نے پکڑ لیا فرعونیوں کو قحط سالی اور پھلوں کے پیداوار کی کمی سے تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔ پہلا عذاب جو فرعونیوں پر آیا، وہ جب اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں کا سالی کی گرفت کی تو ان کی ہر چیز خشک ہو گئی، ان کے مویشی مر گئے، دریائے نیل خشک ہو گیا۔ یہ پہلا ان پر عذاب آیا۔ پھر دوسرا عذاب ان پر یہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے شدید بارش 8 دن برسائی۔ 8 دن مصر پر جو بارش برسی ہے وہ طوفان قسم کا طوفانی بارش تھی، حتیٰ کہ پانی ان کے گھروں میں داخل ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس فرعونیوں نے کہا کہ اے موسیٰ ہمارے لیے دعا فرمائے، ہم سے عذاب ٹل جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنے کریم اور رحیم ہیں، آپ نے اپنے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے، سبحان اللہ، دعا کے لیے اٹھائے، اللہ تعالیٰ ان پر عذاب ختم کر۔ اور انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا کہ ہم مکمل ایمان لانے والوں میں سے ہوں گے۔ عذاب ختم ہو گیا لیکن وہ ایمان نہیں لائے۔ تیسرا عذاب قوم فرعون پر یہ آیا، اللہ تعالیٰ نے ان پر مکڑیوں کا عذاب بھیجا۔ جیسے آج پاکستان پر بھی مکڑیاں آئی ہوئی ہیں جو فصل کھا جاتی ہیں، فروٹ کھا جاتی ہیں۔ اسی طرح قوم فرعون پر مکڑیوں کا عذاب آیا تھا، ان کے کھیتوں میں فصل کھا گئی، پھل فروٹ کھا گئی۔ از موسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر وہ قوم فرعون آئی۔ دعا فرمائیں یہ عذاب ٹل جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا لے کر صحرا کی طرف چلے گئے، یعنی جنگل کی طرف۔ اپنے عصا سے مشرق اور مغرب کی طرف اشارہ کیا، اپنے عصا کو اپنے ہاتھ میں پکڑا اور مشرق اور مغرب کی طرف اشارہ کیا کہ اے مکڑیوں، جہاں سے آئی ہو واپس چلی جاؤ۔ اب مکڑیاں جہاں سے آئی تھیں واپس چلی گئیں۔ کہ آپ کے دعا سے ایک تند ہوا آئی، ان مکڑیوں کو ہوا نے سمندر میں پھینک دیا۔ یعنی مکڑیوں کا عذاب بھی آیا۔ اب چوتھا عذاب قوم فرعون پہ کیا آیا؟ پھر قوم فرعون پر جوؤں کا عذاب آ گیا۔
جوئیں کپڑوں میں داخل ہوتی ہیں، ان کے جسموں کو کھاتی ہیں، بڑی بے چینی افراتفری شروع ہو گئی۔ کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں، جوئیں آ جاتی ہیں، تو دسترخوان جوؤں سے بھر جاتا ہے، ان کے جسموں سے جوئیں چیچک کی مانند چمٹ جاتی ہیں۔ پھر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا دعا فرمائیں یہ جوؤں کا عذاب ہم پر ختم ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا فرمائی اور جوؤں کا عذاب اس پر ختم ہو گیا۔ اب پانچواں عذاب ان پر کیا آیا؟ فرمایا پھر ان پر مینڈکوں کا عذاب آیا۔ مینڈک کپڑوں گھروں میں برتنوں صابنوں میں مینڈک گھس گئے، جو بھی برتن کھولتے مینڈکوں سے بھرا ہوتا۔ ان کی ہنڈیوں میں مینڈک اچھلتے کودتے، جب وہ کھانا کھاتے تو مینڈک ان کے منہ میں چلے جاتے، آٹا گوندتے تو مینڈکوں سے بھرا ہوتا۔ کپتی پھر گڑ گڑائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، وعدے کیے کہ آئندہ آپ کے حکم عدولی نہیں کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا فرمائی، سبحان اللہ، یہ عذاب پھر معاف ہو گیا۔ پھر چھٹی مرتبہ اس قوم پر خون کا عذاب آیا۔ دریائے نیل میں پانی کے بجائے خون بہنے لگا، ان کے پانی لہو میں تبدیل ہو گئے، جب پیالے میں پانی ڈالتے تو خون بن جاتا۔ کپتی سخت پریشان ہوئے۔ کپتی یہ جو فرعون کا قبیلہ تھا اس کا نام تھا کپتی۔ کپتی سخت پریشان ہو گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصِّلَاتٍ۔ پھر بھیجا ہم نے ان پر طوفان۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے پھر بھیجا ہم نے ان پر طوفان اور مکڑی اور جوئیں اور مینڈک اور خون، یہ واضح نشانیاں تھیں۔ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزَ، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور طوفان ایک اور ان پر عذاب بھیجا جس کا نام تھا طاعون۔ طاعون جو ہے وہ چوہوں کی وجہ سے ہوتا ہے، جب چوہے کثرت سے ہو جائیں تو چوہوں کی وجہ سے طاعون کی بیماری شروع ہو جاتی ہے۔ طاعون کی بیماری سے ان کے ہزاروں افراد مر گئے اور بہت پریشان ہوئے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حضور دعا فرمانے کے لیے پھر ارشاد عرض کیا کہ اے موسیٰ کلیم اللہ کے حضور دعا فرمائیں یہ طاعون کی بیماری دور ہو جائے۔ آج جو کرونا کی بیماری ہے اس وقت طاعون کی بیماری تھی۔ طاعون کی بیماری بھی کرونا کی بیماری کی طرح ہوتی ہے۔ اے موسیٰ اللہ کے حضور دعا فرمائیں لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ، وہ کہنے لگے ہم آپ پر ایمان لائیں گے، آپ ہم سے پکا وعدہ کرتے ہیں آپ پر ایمان لائیں گے۔ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم ضرور آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کو روانہ کر دیں گے، چونکہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے تھے، اس لیے انہوں نے پہلے بھی موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے مطالبہ کیا تھا کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دیا جائے اور وہ میرے ساتھ لگا دیے جائیں۔ اس وقت فرعون مان نہیں رہا تھا۔ اتنے عذاب ہونے کے بعد اب اس پوری قوم نے مانا، فرعون نے مانا کہ بنی اسرائیل جو آپ کی قوم ہے وہ آپ کے ساتھ بھیج دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو کیا ارشاد فرمایا؟ یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین۔ اے میری قوم اگر تم مجھ پر ایمان لائے ہو یا اللہ پر تو اسی پر بھروسہ کرو، اگر تم سچے مسلمان ہو، اللہ رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ پر توکل کرو، اللہ پر بھروسہ رکھو، اگر تم سچے مسلمان ہو۔ اب قوم نے کیا جواب دیا؟ قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے
یہ عرض کیا اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ اللہ تعالیٰ پر ہی ہم نے بھروسہ کر لیا ہے، اے ہمارے رب نہ بنا ہمیں فتنے کا موجب ظالم قوم کے لیے، اور نجات دے ہمیں کافروں کے ظلم و ستم سے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے قوم نے دعا کی اور پکا آپ سے وعدہ کیا۔ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کلیم اللہ السلام ساتھ ہو گئے اور مسلمان ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكَ بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِینَ۔ اور ہم نے وحی بھیجی موسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ مہیا کرو اپنی قوم کے مصر میں چند گھر، اور بناؤ اپنے گھروں کو قبلہ رخ، اور قائم کرو نماز ہے موسیٰ، خوشخبری دو مومنوں کو۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو کہا ایسا کرو، کیونکہ اس وقت ابھی مساجد نہیں تھی، عبادت کرتے نہیں تھے، تو کہا کہ اپنے گھروں میں عبادت کرو، اور اپنے گھروں کا رخ قبلہ شریف کی طرف کرو۔ اس وقت وہ قبلہ شریف یہی بیت المقدس تھا، اس طرف رخ کرو، اور اپنی نمازیں گھروں میں پڑھو۔ اب دیکھو، اب آج اس پرفتن دور میں قرآن کے وبا سے محفوظ رہنے کے لیے ہم بھی اپنے گھروں میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں میں عبادت کرو، اور اپنے گھروں کا رخ قبلہ شریف کی طرف کرو۔ انہوں نے اپنے گھروں میں نمازیں ادا کرنے شروع کر دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی، وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ۔ اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی ہے کہ راتوں رات یہ میرے بندے لے جاؤ، یقیناً تمہارا تعاقب کیا جائے گا۔ یعنی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو اپنی قوم کو اکٹھا کر کے راتوں رات کے اندھیرے میں، تاکہ یہ قبطیوں کو نہ پتہ چلے، فرعون کو نہ پتہ چلے، لہذا رات کے وقت ان کو تمام بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر یہاں سے ہجرت فرمائے۔ بنی اسرائیل کی تعداد 6,20,000 تھی جنہوں نے ہجرت کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ حضرت یوسف بن یعقوب علیہم السلام کے تابوت کو ساتھ لے چلے۔ یعنی یہاں سے آپ ہجرت کر رہے ہیں، بنی اسرائیل آپ کے ساتھ ہیں، 6,20,000 کی تعداد ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کی جو تابوت ہے مزار سے نکال کے ان کو بھی ساتھ لے چلے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں دریائے نیل کے کنارے پر آپ کا مزار تھا۔ تو یہ بھی ارشاد فرمایا، ایک بڑھیا ہے جو وہاں بیٹھی ہوئی ہے دریا کے کنارے، وہ آپ کو بتائے گی کہ یوسف علیہ السلام کا مزار کہاں ہے۔ اس بڑھیا نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار ہے، اور لیکن آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ مجھے بھی ساتھ لے چلے، میں بھی آپ کی امتی ہوں، مجھے بھی ساتھ لے چلے۔ اس وعدے کے مطابق یوسف علیہ السلام کی تابوت لی، جس میں یوسف علیہ السلام کا بدن مبارک تھا، لیکن انہیں ایک ارض مقدس میں جا کے دفن کیا۔ لکھتے ہیں مفسرین کہ ان کا جسم پاک سنگ مرمر کے صندوق میں تھا۔ یوسف علیہ السلام کا وجود مبارک سنگ مرمر کا صندوق ہے، صندوق میں ہے۔ وجود مبارک ایسے ہی تھا جیسے ابھی آپ کا وصال ہوا، کیونکہ انبیاء علیہ السلام اپنے مزاروں میں، اپنے قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔
کہ ان بنی اسرائیل کو یہ سعادت نصیب ہوئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جسم مبارک کو بھی لے کر وہاں سے انہوں نے ہجرت کی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں پسند کیا کہ زمین میں یوسف علیہ السلام کا مزار ہو۔ جب فرعون کو پتہ چلا کہ بنی اسرائیل رات کی تاریکی میں یہاں سے ہجرت کر کے ان کا تعاقب کیا، ان کا پیچھا کیا، فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، عاشر کہتے ہیں اکٹھا کرنے والے کو۔ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، فرعون نے سارے شہروں میں اطلاع دی کہ سارے اکٹھے ہو جاؤ، سارے قبطی اکٹھے ہو جاؤ۔ کتنے اکٹھے ہو گئے؟ 1,00,000 گھوڑے تھے۔ بنی اسرائیل کے جو قبطی قبیلے کے لوگ تھے ان کے پاس 1,00,000 گھوڑے تھے اور 1,60,00,000 فوج کی تعداد تھی۔ 7 لاکھ جنگجو تھے، جنگجو میں جنگ لڑنے والے بہادر۔ ان کے آگے فرعون اپنے گھوڑے پر سوار تھا۔ یہ قبطی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے پیچھے چلے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے دیکھا ایک سمندر ہے ٹھاٹھیں مارتا ہوا، سامنے آپ نے دیکھا ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر ہے، اس کا نام ہے بحر کلزم۔ ایک مصر میں دریائے نیل ہے، اس کے قریب ایک سمندر ہے، اس کا نام ہے بحر کلزم۔ بحر کلزم کو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا حکم دیا؟ اَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، سورہ شعراء ہے کہ اے موسیٰ کلیم اللہ سے اپنا عصا سمندر میں مارے۔ اے موسیٰ عصا کو سمندر کے پانی پر مارو، یعنی ضرب لگاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عصا مارتے وقت یہ دعا مانگی، جب آپ نے عصا پانی پر پھینکا نا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کیا مانگی؟ یا من کان قبل کل شیء والمکون لکل شیء والکائن بعد کل شیء۔ یہ بات میں یہ کلمات یہ بات لکھے ہوئے، اے وہ ذات کریمانہ جو ہر چیز سے قبل موجود تھی، وہ ذات جس نے ہر چیز کی تخلیق کی ہے، وہ ذات بے ہمتا جو ہر چیز کے بعد ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ پہلے بھی موجود تھا اور موجود رہے گا۔ یہ دعا مانگنے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، سمندر پھٹ گیا۔ آپ نے جب عصا مارا نا سمندر پھٹ گیا اور پانی کا ایک حصہ بڑے پہاڑ کے مانند ہو گیا۔ سمندر کا پانی ایسے کھڑا ہو گیا جیسے پہاڑ ہے، پہاڑ کھڑا ہو گیا، پہاڑ بڑی پہاڑ۔ اور یہ کون سا موقع تھا کہ جس موقع پر حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نے اپنا عصا اس سمندر کے پانی پر مارا؟ فرمایا فُلِقَ الْبَحْرَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ يَوْمَ عَاشُورَا، جب سمندر پھاڑا گیا 10ویں محرم کا دن تھا۔ سبحان اللہ۔ یہودی روزہ رکھتے تھے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی عاشورے کا روزہ رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کامیاب فرمایا اور فرعون کے لشکر کو تباہ کر دیا، تو اس لیے عاشورے کا روزہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے، بلکہ یہودی ایک رکھتے تھے تو حضور نے فرمایا 2 رکھو، 9 اور 10 2 دن کا روزہ رکھو۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، فرماتے تھے یہ صرف موسیٰ علیہ السلام سے یہودیوں کے نہیں ہیں، ہمارے بھی بزرگ ہیں، اس لیے حضور نے بھی اس کو سنت کو اپنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 12 قوموں کے لیے 12 راستے بنائے۔ جب ایک راستہ بنایا تو 12 قومیں کہنے لگی ہمارے لیے الگ الگ راستہ بنائے۔ اتنا بڑا امتحان تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے سمندر میں 12 راستے بنائے
سمندر کا پانی پہاڑوں کی طرح کھڑا ہو گیا، جیسے پہاڑ ہوتے ہیں نا، اور 12 راستے، ان پہاڑوں سے جو بنی اسرائیل گزرے نا تو ایک دوسرے کو دیکھتے نہیں تھے، یعنی پہاڑ اتنے بلند ہو گئے تھے پانی کے، 12 پہاڑوں کے سے کو گزرتے ہیں اور ایک دوسرے کو دیکھتے نہیں ہیں۔ جب پہاڑ سمندر کے پار ہوئے نا تو اس وقت دیکھے کہ ہم پار ہو گئے۔ اب ابھی سمندر کا پانی کا حکم یہی ہے کہ ایسے کھڑے ہی رہو۔ اب فرعون کا پورا لشکر سمندر میں اتر چکا تھا، اس کا آگے آگے گھوڑا تھا، پیچھے اس کے جتنے کپتی تھے وہ تھے، وہ سمندر میں بھی اتر چکے، لیکن وہ فرعون ڈر رہا تھا کہ سمندر میں تو اترے ہیں، اب پتہ نہیں اس وقت تک یہ پانی خشک رہے گا یا پانی چل پڑے گا، لیکن ڈر رہا تھا۔ فرعون خود بھی سمندر میں اترا۔ جب فرعونیوں کا لشکر درمیان میں پہنچا نا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر کی ساکن موجوں پر ایک پھر ضرب لگائی۔ جب وہ سمندر کے درمیان میں پورا لشکر پہنچا تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر اپنا عصا لیا، عصا لے کر پانی پر مارا، موجیں بفر گئی، یعنی طوفان آ گیا اس سمندر میں، بحر کلثم میں پانی کا طوفان آ گیا، فرعون کا پورا لشکر غرق ہو گیا۔ بنی اسرائیل یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ کیا اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ فَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ میرے محبوب وقت یاد کریں جب پھاڑ دیا ہم نے تمہارے لیے سمندر، پھر ہم نے تمہیں بچا لیا، اے بنی اسرائیل ہم نے تمہیں بچا لیا اور غرق کر دیا فرعونیوں کو، اور تم کنارے پر دیکھ رہے تھے۔ انتم تنظرون، حالانکہ تم دیکھ رہے تھے۔ بنی اسرائیل سمندر کنارے کھڑے ہو کے ان کا تماشا دیکھ رہے ہیں کہ فرعون اور اس کے پورا لشکر غرق ہو گیا۔ بنی اسرائیل کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی، لیکن یہ بحر کلثم تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ منظر بیان فرمایا، جب وہ ڈوب رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ منظر بیان فرمایا۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرْقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ سورہ یونس۔ اللہ تعالیٰ شاہ فرماتا ہے اور ہم نے پار لے گئے بنی اسرائیل کو سمندر سے، پھر پیچھا کیا ان کا فرعون اس کے لشکر نے سرکشی کرتے ہوئے اور ظلم کرتے ہوئے، حتیٰ کہ جب وہ فرعون ڈوبنے لگا تو کہنے لگا ایمان لایا کہ کوئی سچا خدا نہیں بجز اس کے جس پر ایمان لائے تھے بنی اسرائیل۔ اب فرعون نے کہا بنی اسرائیل پر ایمان لائے تھے، وہ سچا خدا ہے اور میں اس پر ایمان لایا۔ بنی اسرائیل نے سنا، موسیٰ علیہ السلام نے بھی سنا، اور میں اعلان کرتا ہوں کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ فرعون چونکہ نزول عذاب کے وقت ایمان لایا، مفسرین فرماتے ہیں فرعون چونکہ نزول عذاب کے وقت ایمان لایا، اس وقت اس کی توبہ قبول نہ ہوئی۔ ایک صرف موت کے ڈرنے کی وجہ سے ایسا کر رہا تھا، اللہ سمجھتا تھا کہ موت کے ڈرنے کی وجہ سے ایسا کر رہا ہے، ورنہ یہ دل سے ایمان نہیں لایا۔ دوسری وجہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی رسول ماننا ضروری تھا، ان کو رسول اور نبی نہیں مانا، لہذا اس کی توبہ قبول نہ ہوئی۔ دیکھ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ منافقین جو ہیں وہ کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے،
صرف اللہ اور آخرت پر ایمان لانے سے یہ مومن نہیں ہے۔ جب تک میرے محبوب آپ پر ایمان نہ لائیں، آپ کو نبی اور رسول نہ مانے، مرسل نہ مانے، اس وقت تک یہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس لیے بزرگان دین نے لکھا ہے کہ کسی غیر مسلم کو اگر مسلمان بنا رہا ہو، اگر لا الہ الا اللہ پڑھا دو مسلمان نہیں ہو جائے گا جب تک محمد رسول اللہ نہ پڑھیے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے نہ کہے اس وقت تک کہ اللہ رسول پر ایمان لاؤ۔ لیکن فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھنے سے وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ ہاں اگر صرف پڑھ دے محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، تو وہ مومن ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ اس میں اللہ کا نام بھی ہے، رسول کا ایمان بھی نہیں نام ہے۔ رسول اللہ کے ایمان کے بعد رسول پر ایمان لانا ضروری ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو ابھی اس نے نبی رسول کو نہیں مانا، لہذا وہ غرق ہو گیا۔ لیکن تمام اس کے لشکری ڈوب گئے اور پانی میں بہہ گئے۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً فَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَغَافِلُونَ۔ سورہ یونس۔ آج ہم بچا لیں گے تیرے جسم کو سمندروں کے موج سے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرعون کو آواز آ رہی ہے کہ تو نے جو کہا نا میں ایمان لایا ہوں، لیکن تمہارا ایمان ابھی قبول نہیں ہوا، لیکن اس کے بدلے میں یہ کرتے ہیں۔ آج ہم بچا لیں گے تیرے جسم کو سمندروں کے موج سے، تاکہ ہو جائے اپنے پچھلوں کی عبرت کی نشانی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اکثر لوگ ہماری نشانیوں سے غفلت برتنے والے ہیں۔ تجھے زندہ چھوڑیں گے۔ فرعون کی لاش موسیٰ علیہ السلام جہاں کھڑے تھے ان کے قدموں کے قریب جا کے اس کی لاش پڑی، اور اللہ تعالیٰ نے سب کو غرق کر دیا۔ فرعون کو غرق نہیں کیا، بلکہ پانی کے کنارے پر، سمندر کے کنارے پر اسے پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سمندر کا پانی کو حکم دیا فرعون کی لاش کو باہر پھینک دو، تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ فرعون غرق ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قیامت تک اس کی لاش کو باقی رکھا۔ اس کا جسم آج بھی مصر کے عجائب خانہ یعنی دارالاثار اس کا نام ہے، اس کا جسم اس میں پڑا ہوا ہے۔ لوگ اس کو دیکھنے جاتے ہیں، اور اصل میں یہ کہا جاتا ہے دیکھ لو یہ وہ شخص تھا جس نے خدائی کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔ دنیا میں رہ کر لوگوں پر بہت اس نے ظلم کیے ہیں، اور آخر یہ اس کا انجام ہوا ہے۔ قیامت کے دن آگ کا ایندھن بنے گا، انہیں دوزخ میں جلایا جائے گا۔ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، یا اللہ ہمارے جہنم کے آگ سے ہمیں بچا۔ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ یا اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے ہمیں بچا۔ یہ دعا کرنی چاہیے۔ یہ اس کا فرعون کا یہ قصہ ہے، اور فرعونوں کا یہ قصہ ہے جہاں تک میں نے بیان کیا ہے، اور انشاءاللہ بشرط زندگی بقایا مضمون اگلے جمعہ پر بیان کیا جائے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ رہے ہیں اور کس طرح رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ اگلے جمعہ پر بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔